السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی نو منتخب صدر کے آنے کے بعد عمران خان کے لیے کچھ راستے ہموار ہو سکتے ہیں، اور کچھ جو پاکستانی امریکن سٹیزنز ہے، وہاں پہ جو شہری ہے، انہوں نے فنڈنگ اور لابنگ اس بات پہ کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر حکومت میں آ جاتے تو وہ عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی کانگریس میں اور وہاں کے سینٹ میں کچھ نمائندگان نے خط بھی لکھے تھے جو بائیڈن انتظامیہ کو۔ ایک طرف یہاں پہ، اور پھر ہماری وفاقی جو حکومتی وزراء ہے، ان کے ٹویٹس اور ان کی باتوں سے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ہاں ان کو ٹوٹل خدشہ ہے، یا ان کو واضح لگ رہا ہے کہ واقعی میں عمران خان کے لیے کوئی کال آ سکتی ہے۔ کب، کیسے، یہ ابھی ان کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے۔ تو یعنی کہ ان کے خدشات پھر ٹھیک ہے، اور ان کو یہ خوف بھی ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے بعد، یعنی کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد، پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ نوٹ کر لیں کہ اس وقت جو عمران خان کے خلاف دو کیسز ہیں، ایک توشخانہ ریفرنس 2 اور ایک 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، ان دونوں میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہونے والے ہیں۔ توشخانہ میں ابھی چونکہ ان کی ضمانتی ہو گئی ہے، وہ ٹرائل چلتا رہے گا، اس میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یہ اسی 2024 میں مڈ آف دسمبر تک اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال سزا کی کنفرم امکانات ہے۔ اور بظاہر یوں ہم یہ ڈسکس کیوں کر رہے اور کیوں بتا رہے کہ گزشتہ روز جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کہا کہ آپ بریت کی درخواستوں پر فیصلہ واپس کریں، یعنی کہ ریمانڈ بیک کیا، تو ایک دفعہ وہی عدالت جو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، بریت کی درخواستیں خارج کر چکی ہے، وہ کیسے اپنے فیصلے کو اب چینج کریں گے؟ اور دوسری جانب عمران خان کے اوپر جو کہ عدالتوں کے احکامات کے باوجود ان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، یہ ملاقاتوں پر پابندی کیوں ہے؟ آج ایک کیس لگا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم عباسی صاحب جو ہمارے کورٹ رپورٹر ہے، ہمارے دوست ہے۔ ابراہیم، آج عمران خان سے ملاقاتوں کا بھی جو ہے وہ ایک کیس لگا تھا۔ آل دو ویسے تو چیزیں ہم دیکھ رہے کہ کسی حد تک عمران خان کے لیے معاملات تھوڑے ٹھیک ہو رہے تھے۔ ٹرمپ الیکشن کے بعد جب اتنے خدشات بڑھ گئے وفاقی حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی، کہ وہ خود کہہ رہے، آل دو کہ پی ٹی آئی کے کارکن، سوشل میڈیا واریئرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے امکانات ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں وہ آپ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں، آپ رانا ثناء اللہ کے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں، یا دیگر مسلم لیگ کی جو قیادت ہے ان کے بیانات کو دیکھ لے، تو آپ کو بالکل یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ ہاں جی بالکل کنفرم اب جو ہے نا کوئی کال کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور اچانک 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ایک ٹرن آ جاتا ہے۔ جو میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے بالکل نوٹ کر لے کہ 14 سال قید کی سزا ہے، اور یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں آپ کو، یہ توچہ خانہ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اچھا 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، جس کا کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کہا کہ آپ ریمانڈ بیک کیے اور فیصلہ واپس کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں، معاملات کلیئر ہو گئے ہیں، اور کلیئر ہونے کا مطلب ہے کہ 14 سال قید کی سزا ہونی ہے دونوں کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو۔ آج پھر ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی ہے۔ کل پی ٹی آئی کی قیادت گئی، ملاقات نہیں ہونے دی۔ آج پھر وہ سماعت تھی۔ کیا ہوا کورٹ روم میں؟ کیا ریمارکس تھے؟ کیا دلائل دیے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں آج جو درخواست تھی نا، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ آپ ٹیکٹکس یوز کرنے کے عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی جائے۔ کل کوئی اسد کیسر صاحب، شبلی فراز صاحب اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ گئے اڈیالہ جیل میں، ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ آج فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کل ہم گئے، جو ہمارے سینئر رہنما گئے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا، روڈ بلاک کر دیے گئے۔ اس سے جو ہے وہ معمولات زندگی اس ایریے کی، اڈیالہ جیل کے ارد گرد جو لوگ ہیں
ان کی جو ہے معاملات زندگی متاثر ہوئی. اب یہاں پہ بڑی دلچسپ چیز یہ تھی کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو تھے وہ آگے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز جج سردار اعجاز خان صاحب نے کہا میں نے تو آپ کو نہیں بلایا, آپ کیوں آ گئے؟ پھر انہوں نے کہا کہ کل جو نوٹس ہوا تھا اس نوٹس کا جواب جمع کروانے میں آیا ہوں. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آلتو کی کسی کیس میں ایڈوکیٹ جنرل پیش کبھی ہوتے نہیں ہیں جب تک کورٹ نہ بلائے. تو پھر ان کی طرف سے یہ بتایا گیا سارا معاملہ کہ ان کی طرف سے عدالت کے 13 ستمبر کا غالباً ایک آرڈر ہے, اس آرڈر کے مطابق جو ہے وہ 3 کوآرڈینیٹرز جو ہے منتخب ہونے تھے. 3 کوآرڈینیٹرز نے پھر 6 نام دینے تھے. 6 نام کی منظوری ہونے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ ملنے کی اجازت دینی تھی. اب 2 دن مختص ہے, ایک منگل ہے اور ایک جمعرات ہے. ایک دن جو آپ کی فیملی وکلاء ان کو ملنے کی, ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت ہے. دوسرا دن جو ہے سیاسی رہنماؤں کے لیے ہے اور ساتھ جو دوست وغیرہ پارٹی رہنما ہیں ان سے ملاقات کرنے کی اجازت ہے. لیکن کل گزشتہ روز جو ہے وہ ملنے کی اجازت تھی, جمعرات کا دن تھا, ملنے جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ملنے دیا گیا. پھر اب وہاں پہ آ کے آج ایک ٹیکنیکل چیز یہاں پہ یہ دکھائی گئی کہ ہمیں لسٹ نہیں دی گئی کہ کون سے لوگ جائیں گے. یہی روز آپ نیا لسٹ آپ کو مل جائے گی. پھر وہاں پہ سردار اعجاز صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ we are pretending that what's happening in the Dala jail, ہمیں پتہ ہے وہ are behind this, ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, کون کر رہا ہے. یعنی کہ جیسا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنل میجر کرنل بیٹھے ہیں. ہمیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی جو آسان الفاظ میں اگر میں بولوں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ملاقات نہ کرانے کے پیچھے کون ہے, لیکن ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں اور شاید ہمیں پریٹینڈ کرنا بھی چاہیے. برداشت کا مظاہر ہم کر رہے ہیں لیکن ہم آگے جائیں گے. پھر ہاں انہوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں کیا جا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ڈیلیبریٹلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس تو آپ کے اوپر نہیں بنے گا کیونکہ آپ نے ٹیکنیکل چیزیں یہاں پہ ہمیں بتائی ہیں. البتہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو پھر انہوں نے بڑی یہاں پہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انہوں نے ایک ٹیکنیکل گیم کھیلی سردار اعجاز خان صاحب نے. وہ یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ پارٹی کو مینجمنٹ مینج کون کرتا ہے. انہوں نے کہا جی بیرسٹر گور صاحب. انہوں نے کہا جی جنرل سیکرٹری کون ہے. انہوں نے کہا جی راجہ سلمان اکبر صاحب. انہوں نے کہا جو لسٹ تیار ہوگی وہ لسٹ ان سے بھی ہوگی, وہ بھی دیکھیں گے اور یہ آرڈر کی کاپی ان کو بھی بھجوا دیں آپ. کیونکہ ایک چیز ہے نا, مثال کے طور پر ایک کوآرڈینیٹر ایک بندے کو اٹھا کے ڈالتا ہے, اس کو پارٹی اس کے مخالف ہے, ٹھیک ہے, اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک تو عمران خان جس کو بلائیں گے تو وہ بلکہ سردار صاحب نے آج یہ بھی کہا عدالت نے کہ اگر عمران خان صاحب ڈائریکٹ کورٹ میں کسی بندے کا نام لکھ کے بھیج دیں, اگر اسے بلائے کہ کوآرڈینیٹر جو جتنے بھی آپ کے 3 کوآرڈینیٹر ہیں وہ اس بندے کا نام نہیں دیتے, لیکن خان صاحب ایک لسٹ ایک بندے کا نام بھجواتے ہیں عدالت کے اندر کہ ہمیں یہ بندہ مجھ سے ملنے آئے. پھر اس کو کیا کروں, ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ عدالت کہے گی اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. آج پھر دوسری طرف جو سپرنٹینڈنٹ عدالت ہے وہ بھی پیش ہوئی. انہوں نے کہا جی فیصل چودھری صاحب 8 گھنٹے عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, یہ پھر اس طرح باتیں بھی کرتے ہیں باہر آ کے. تو انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں چھوٹی موٹی شکایتیں ضرور ہوتی ہیں. پھر انہوں نے کہا سپرنٹینڈنٹ عدالت نے ہم تو قانون کی پاسداری کرتے ہیں, ہمیں جو عدالت کہے گی ہم وہی کریں گے, ہم عدالت سے دائر اختیار سے یہاں پہ یہ ہے کہ عدالت جو کہے گی ہم وہ کریں گے. حال تو ادھر ہماری مرضی ہوگی, عدالت یہ آرڈر ڈسٹ بین میں ڈال لے کوئی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آج جو پازیٹیو چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوئی ہے آج کے اس سماعت کے اندر, وہ کہ ایک عدالت کو ایک چیز سمجھ آئی کہ کیا ڈسٹرکشن کہاں سے پیدا ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے لیے. کیونکہ سپرنٹینڈنٹ عدالت نے جو یہ بات کی کہ وکلاء آتے ہیں, پہلے بھی آپ نے اکثر سماعتوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وکالت نامے نہیں ہوتے, ایک وکیل کے ساتھ 10 وکیل آتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب وہ چیز ایک اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ اب یہاں پہ میرے خیال میں ہوگا وہ اس طریقے سے, کیونکہ جو کوآرڈینیٹر مقرر کیے گئے وہ جس وقت اپنے نام دیں گے, نام دینے کے بعد جس وقت پارٹی رہنماؤں کے پاس وہ لسٹیں آئیں گی, وہ لسٹوں کو جو ہے نوٹیفائی کریں گے, پھر خان صاحب کے پاس جائیں گے, خان صاحب نوٹیفائی کریں گے نا, بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اب دوسری چیز یہ کہ آج فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے لسٹیں بھی دی ہوئی تھی, کل جو ملاقات نہیں کروانے تھی, انہوں نے کہا جی لسٹیں بھی ہم نے دی ہوئی تھی, اور وہ لسٹیں دی تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب نے دستخط بھی کیے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی نہیں ملنے دیے. بات وہی ہے نا کہ وہ ان کی مرضی. اچھا آپ کو یہ لگ رہا ہے ابراہیم کہ ابھی جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی, ویسے تو عمران خان کے اوپر کیسز بنوانا, ڈبل سینچری کرانا, یا ان کے اوپر ایک کے بعد ایک مقدمہ ایک ہفتے میں اس کے اوپر ہیٹرک کرنا, مقدمات سزا دینا, اور پھر ان کی میسز کو گرفتار کرنا, ان کی بہنوں کو, ان کے بھانجے کو, یہ سارا کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے جب سے ان کی حکومت گئی ہے, وہ ایک نشانے پہ ہے. لیکن جو امریکن الیکشن کے بعد یا ٹرمپ کے جیت کے بعد آپ کو کچھ اثرات لگ رہے ہیں, یہاں پہ کچھ معاملات کچھ بگڑنے والے ہیں؟
دیکھیں بگڑنے کا دیکھیں، میں رات کو بھی کسی کے ایک بلاگ میں نے یہ بات کی تھی، وہ بڑی کامن سے بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی جو ہے وہ ختم ہو یہاں سے، یا امریکہ وہاں سے اتنی ایزیلی وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آپس میں تعلقات کی بنیادی وہی وہ والا آپریشن بنا تھا جب پاکستان نے امریکہ کو ہیلپ کیا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، کہ انہوں نے اپنے مذاکرات کر کے اور اب نکل جائے فوج کو وہاں سے نکالا تھا، چند دنوں کے اندر فوج نکال دی تھی۔ دوسری چیز ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ شاید عمران خان صاحب کو اس وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب وانٹس انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی طرف جا رہے تھے، وہ چیز ان کو پسند نہیں تھی۔ دوسری چیز، ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان سے آپس میں آن بن کیوں نہیں ہوئی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں استعمال ہو، اور ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ جو ہے اکثر جو ہے وہ جنگوں کے لیے دوسرے ممالک کو استعمال کرتا ہے، دوسروں کی جنگیں جا کے لڑتا ہے، اپنا اسلحہ بیچتا ہے، اس کی وار اکانومی ہے، اپنی اکانومی کو بہتر کرتا ہے اور اسلحے بیچتا ہے، یہ آپ فہم بات ہے۔ دوسری چیز یہ تھے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی بھی عمران خان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم نے افغانستان میں جنگ لڑنی، اپنے اڈے دو، ہم نے فلاں، ہمیں مثال ایران کے خلاف کوئی آپریشن کرنا ہے یا کسی ملک کے خلاف بھی کرنا ہے، ہمیں اڈے دو، دہشت گردی کے خلاف ہم خود آ کے لڑیں گے، نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو پالیسی پہلی بھی تھی، انہوں نے کہا جنگیں ختم کرو، ابھی بھی یہی انہوں نے، ابھی تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جنگیں ختم کرنے کا، جس وقت وہ ان کا ایک سوچ ہے، عمران خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے کہ آپ اس کو کشمیر ایشو یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں عمران خان پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے عمران خان ہے، سیملیرٹیز بہت ہیں۔ اب سیملیرٹیز بہت ہیں، ایک طرف یہ دونوں کا ایک نظریہ ہے کہ سے نو ٹو فار، جنگ نہیں لڑنی، دوسری طرف بیٹھ کے معاملہ حل کرنا ہے کشمیر ایشو کے اوپر، کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے، امریکہ کی چیز باتیں پوری دنیا کو جو ہے وہ سننے پڑتی ہیں، مجبوریاں پوری دنیا کی۔ اب ٹرمپ نے بھی یہ آپ کو ایک دیا تھا، ایک مشورہ دیا تھا یا اس کی طرف سے آپ کے کہہ لیں کہ آپشن تھا کہ ہم کشمیر کے اوپر بیٹھ کے امریکہ، لیکن ہم نے اس کی آڈیو کال لیک کی تھی نا، ٹھیک ہے، بڑا ٹرانسکرپٹ بنا کے، اور میاں صاحب کی حکومت تھی، میاں صاحب کی حکومت تھی، وہ کشمیر والے سے کریں گے۔ شارٹلی مطلب آپ کیا دیکھ رہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کی رہائی میں کتنا جو ہے وہ اثر ہو سکتا ہے ٹرمپ کا آنا عمران خان کی رہائی؟ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جانتے ہیں عمران خان کو پاکستان میں، اور ایک اچھے دوست کو، ایک ان کا عمران خان کا اس کے اوپر انفلوئنس بھی ہے، ان کی اہلیہ عمران خان کی فین ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب فرق تو پڑے گا، یقینی طور پہ فرق پڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو آپ نے اس طرح کیا، مطلب بنیادی چیز جو جمع ہوگی وہ آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہوگی، وہاں پہ امریکہ آپ کا ایکشن لے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹس ہو گئے یا ریپبلکن ہو گئے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ والا یا جو بائیڈن والا جو گروپ ہے، ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ نے شدید اختلاف ہے ان کا، اور یہ کانگریس کے اندر جس طرح آپ نے قراردادیں دیکھی پاکستان کے پولیٹیشینز ہیں اور وہ بڑے میچور لوگ ہیں، ہماری طرح نہیں، لیکن وہ کچھ ایشوز پہ اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس وائلیشن ان پاکستان کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ ایک پیج پہ تھے اپنے کانگریس کے اندر، وہ چیزیں بھی ہے، آل دو کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہو یا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو، جہاں پہ ان کے مفاد وہاں نظر آتے ہوتے ہیں، آل دو اسرائیل کو پش کرنا، فلسطین کا بیڑا غرق کرنا، لبنان میں اٹیک کرنا، ایران میں اٹیک کرنا، ان تمام چیزوں کے جو معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے وہی امریکہ کا ہاتھ ہے، ورنہ اسرائیل کی اتنی ہمت نہیں کہ ایک ساتھ 3 یا 4 ممالک کے ساتھ جنگ لڑنا ہو۔ اسرائیل بے شک کوئی پاور ہوگی لیکن اتنا نہیں ہے، امریکی امداد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی خاطر ان کے مفادات تو بہت ہے، لیکن اپنی مفادات میں وہ کہاں تک جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی کو وہ کس طرح لے کے جاتے ہیں، یہ ایک سوالات ہے، 2-3 سوالات ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ مجھے کسی نے پوچھا کہ عمران خان کی رہائی، تو میں نے اسے ویسے کہہ دیا تھا کہ یار 2024 میں دور دور تک اثرات کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے جنوری میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لینا ہے، اور حلف کے بعد اگر وہ کوئی ڈیل کرتا ہے، کوئی آفر کرتا ہے، کوئی کال آ جاتی ہے، تو وہ جنوری 20 میڈ کے بعد جو ہے وہ 20 جنوری پہ ان کی حلف برداری اور یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، تو فیبروری میں کوئی امکانات ہو سکتے، یعنی کہ پاکستانی انتخابات کی بالکل 1 سال
تب تک ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ پالیسی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے، جو پاکستانی تھے، جنہوں نے ٹرمپ کو اس چیز کے لیے سپورٹ کیا، فنڈ کیا، ووٹ دیا کہ عمران خان کے حوالے سے یا پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ اپنا ایکشن لیں گے یا آپ کوئی سٹیپس لیں گے، تو اب دکھنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ کیسے اس معاملات کو لے کے جا رہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔